صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا. میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہنے کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے, نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا میں. یعنی مینٹل لیول دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے, اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے ہیں اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے ہیں. کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اس نے چوری کی ہیں. میں کہوں جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہیں, آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی ہے, یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کی ہے. تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر آپ عدالت آئیں. یہی کہے گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے, نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی. اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے, تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے, تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. اس کی تھوڑی دلیل ہوگی, دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے, نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی, آپ دکھائیں یہ. تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے, اور اگلا یہ کہنا شروع میں پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا, اتنی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے بیان میں, بہت ساری چیزیں نا آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا مثال دے رہا تھا یہ, وہ تو سنی تو جاتی ہیں. ہاں میں اس کے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں نے یہ دلیل دی, میں نے کہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ثابت ہے, یہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آؤ گے, پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آؤ گے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں, تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے. ہم جب کہیں گے یہ تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو, منع کہاں ہے. پھر اگر کسی نے اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے, 6 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا, آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر 4 دفعہ تھا, شروع میں آپ نے 6 دفعہ کہاں سے کر دیا, تو کہاں 6 دفعہ منع کہاں ہے. تو ہم یہ کہیں گے یہ 6 دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے, یہ دکھاؤ. یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے. اسلام تو مکمل ہو چکا نا, جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے. تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ, ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا ہوا کہاں ہے. جب میں نے یہ مثال دی نا, میں نے کہا جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے, نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں جی کسی کتاب میں دکھائیں کہ جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے, بار بار میں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے. کہہ رہے کہاں لکھا ہوا ہے, میں نے کہا میں نے ابھی لکھا ہے گھر جا کے, یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا, آپ کو دکھا دوں گا, دیکھو یہ کیا ہے لکھا ہوا ہے. ہر چیز میں بغیر تحقیق, اور جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں, جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں. پروپیگنڈا اتنا ہے, یہ جو آج کل کے 2 نمبر مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, یہ خوب سمجھ لیں, جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے نا,
ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا یہ خود درست ہوتے تو ایک کام تو یہ کرتے کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے, ان کی کسی بات کا جواب, تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھائی زبردست جواب آیا بھائی, پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ کمزوری ہے. لیکن میں نے جتنے مذہبی اسکالر یوٹیوب پہ 2 نمبر دیکھے ہیں ان میں ایک بھی حق پرست نہیں ہے. جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے نا, وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اپنا نظریہ تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ خود تحقیق نہ کرنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ورنہ بتاتے نا کہ یار زبردست بات سامنے آ گئی تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا, تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں لہذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آ گئی ہے. لیکن جتنے 2 نمبر مذہبی اسکالرز ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے, اس سب میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں, پی جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہم دارالعلوم کورنگی میں تھے, میرا متعدد مرتبہ دارالعلوم کورنگی میں بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا مجلس تحقیق میں. میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی, جتنے بڑے سینئر علماء تھے ان کا جب کوئی موقف ہوتا, ان کی ایک رائے تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, جو بھی رائے تھی, تو جب کوئی سامنے ان کی رائے کے مخالف بات کرتا تو کان لگا کے بڑے غور سے سنتے اس کو, ایسے سنتے جیسے بالکل ایسے بن جاتے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا. اور اتنے غور سے اس لیے سنتے تاکہ ہو سکتا ہے بھائی سامنے والا کوئی ایسی دلیل پیش کر رہا ہو جس پر ابھی تک ہماری توجہ نہ گئی ہو. ہم ان کے انداز سے بڑے متاثر ہوتے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور کوئی چھوٹا بھی بات کر رہا ہے نا تو ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں اور کہتے بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. جب آپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہتے بلکہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ حق ہو. ہمارے ہاں قوم میں بھی یہ فالٹ ہے, قوم بھی سیدھا راستہ نہیں چاہتی. ہمارے محلے میں نا ایک چور پکڑا گیا, اس سے یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے محلے میں بچپن کا واقعہ ہے, ایک بندہ تھا بے روزگاری سے متاثر ہو کر اس نے کسی کے گھر میں چوری کی, پکڑا گیا, پولیس والوں نے طبیعت سے دھونا اس کو, خیر کچھ دن کے بعد جیل سے چھوٹ کے آ گیا. مجھے ایک دن اپنا واقعہ بتا رہا ہے, میں نے کہا کچھ دن کے بعد ملنے کے لیے کیا حال ہے بھائی خیریت سے, کہہ رہا خیریت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے نا تو پولیس والے احتیاطاً سب سے پہلے اٹھا کے مجھے کوٹتے ہیں. کہہ رہے وہ جرم تو میں نے کیا تھا, میرا پٹنا بھی بنتا تھا کٹنا بھی بنتا تھا, اب تو میں نے نہیں کیا بھائی, کیونکہ شک کس پہ جاتا ہے پولیس والوں کو سب سے پہلے, اسی پہ جاتا ہے. شک جانا منع نہیں ہے لیکن صرف وسوسے اور شک کی بیس پہ کوٹنا پیٹنا یہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, بظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہے یار پورے محلے میں کہیں چوری ہو تو احتیاطاً مجھے لا کے پہلے چترول لگائے جاتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کیا, جب ثابت ہو جاتا ہے میں نے نہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں مجھے. پھر کہہ رہے کہیں چوری ہو تو پھر مجھے اٹھا کے پہلے میرے چترول لگتے ہیں, بھائی تو نے تو نہیں کیا. کہہ رہے یار میں واجب الچترول بن گیا ہوں, میں تو بلا وجہ پٹ رہا ہوں میں. اگر بالفرض پولیس والے ایسا کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے نا. اب میں اگر پولیس تھانے میں جا کے کہتا یار کیوں بلا وجہ ایک آدمی کو کوٹ رہے ہو, کہتے ہیں بلا وجہ نہیں, یہ پہلے چوری کر چکا ہے. ہم کہیں گے ایک دفعہ کیا ہے تو اس کا پٹنا بنتا ہے نا. آپ کہیں وہ کہیں گے نہیں یہ ہے ہی چور. بھائی چور بھی ہے لیکن ہر کیس اس کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہو جب تک دلیل نہ ہو آپ کے پاس. تو آپ 100 دفعہ کہو عدالتیں چور ہیں, فلانے چور ہیں, ڈمکانے چور ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ عدالت کے ہر فیصلے کو کہو کہ یہ کیا ہے, غلط ہے, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی جھوٹے ہو. اگر عدالت جھوٹی ہے تو آپ بھی 2 نمبر ہو, پھر اس کا مطلب ہے. تو یہ مذہبی منجن ہے جو بک رہے ہیں, کسی پہ کچھ بھی بلی ڈال دو,
اور پھر اس پہ کورٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد طریقے سے وہ تجزیہ کرے کہ یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ آئے تو عدالت ٹھیک ہے, میرے اگینسٹ جا رہا ہے تو یہ امریکی غلام ہے, یہ چور ہے سارے کے سارے. اور اپنے سیاسی لیڈروں سے عقیدت میں بار بار کہتا ہوں اتنی کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو, اتنی کرو. دیکھو سیاسی لیڈروں کے بھی پینترے بدلتے ہیں. آج جس سے دشمنی ہے کل ہو سکتا ہے اس کے جگری دوستوں. آپ ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں کسی دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہو, جہنمی کہہ رہے ہو, چور کہہ رہے ہو, فلانا کہہ رہے ہو, کل اس کا اس سے اتحاد ہو گیا, وہ تو چائے پیے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کس منہ سے اس سے ملو گے جا کے؟ کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی رکھو جو فیوچر میں دوستی کرنی پڑے تو برداشت کر لو, اور دوستی اتنی رکھو کہ دشمنی کرنی پڑے تو دشمنی بھی افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنا آگے جاتے کیوں میرے بھائی؟ آپ بولو بھائی میرا خیال یہ ہے, میرا تجزیہ یہ ہے کہ نیک آدمی ہے, لیکن یار میں نے ذاتی طور پہ میں جانتا نہیں ہوں, بس خیال ہے میرا, اس سے آگے مت جاؤ, یا میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. میرے بارے میں ابھی کسی نے کلپ چلایا ہوا ہے, میں ٹاپک چھیڑتا نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں نا پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کوئی اسلام 360 کے بارے میں بیان دیا تھا کہ اس میں ترجمے میں غلطی ہے. اسلام 360 والوں نے رابطہ کیا ایڈمن سے, ہم سے بھی رابطہ ہوا کہ بھائی ہمارا ترجمہ نہیں ہے, ہم تو مختلف علماء کے ترجمے لے کے ڈال دیتے ہیں, تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ ہے, ہم نے ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ قرآن کا ڈال دیا ہے. اب جس کو جس مکتبہ فکر پہ اعتماد ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لے. بات کلیئر ہو گئی, میں نے بیان دے دیا بھائی اسلام 360 کے بارے میں میرا تجزیہ تھا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اب میرے یہ دونوں بیانات, کل میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا, 2 نمبر ہی دیکھیں, یہ پروپیگنڈا ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور اسٹائل ہر جگہ یہی چل رہا ہے لوگوں کا, یعنی سیاسی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے اور مذہبی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے. تو میرا پہلا بیان چلایا گیا, میں کہہ رہا ہوں اسلام 360 والوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے. درمیان میں کسی صاحب کا بیان چلا, میں نے مفتی صاحب کو دھمکی دی تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا, یہ بیان ہٹواؤ, رجوع کرو. فوراً میرا بیان آ رہا ہے, میں رجوع کا اعلان کر رہا ہوں. امیج کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب ڈر گئے, یہی جا رہا ہے نا. نیچے لوگوں کے کمنٹ سب ہے, یہ دیکھو یقیناً 2 الگ الگ بیانات ہیں, مگر یہ جو بیچ میں دھمکی جن صاحب کی آ رہی ہے نا, اس رجوع کا اس دھمکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیچ میں جو دھمکی آ رہی ہے اس میں دھمکی میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھمکیاں دی, ہم ایسی کی یوں کر دیں گے, ایسی کی تیسی کر دیں گے, رجوع کا اعلان کرو, شام سے پہلے رجوع ہو جانا چاہیے. اور ایسا رجوع ہوا کہ پھر اسلام 360 والوں سے پوڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے, ان کو بلایا بھی جا رہا ہے اپنے دفتر میں. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں یار زبردست, واہ مفتی صاحب تو ڈر گئے, نہ ہمیں دھمکی کا پتا, نہ مجھ تک کوئی دھمکی پہنچی ہے. 2 چیزوں کو جوڑا ہے, جو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, وہ شروع میں نے کہا ترجمہ غلط ہے, اسلام 360 والوں نے مجھے وضاحتی بیان دیا کہ بھائی یہ ہمیں ترجمے سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم تو جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے وہ اٹھا کے ہم نے رکھ دیا, کوئی اہل حدیث کا ترجمہ ہے تو جس نے جو پڑھنا ہے, ہم نے تو ایک لائبریری ہے, کتابیں جمع کر دی ہے. اب یہ چیز میرے حق میں جاتی ہے, میرے اگینسٹ نہیں جاتی کہ یار مفتی صاحب کا دل ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چیز کی جب ایکسپلینیشن ہو گئی تو مفتی صاحب نے فوراً نہ صرف یہ کہ صفائی بیان کی بلکہ اسلام 360 والوں کو بلا کے ان کو پروموٹ کیا. یہ تو بڑا جگرا چاہیے نا اس کے لیے. اسی چیز کو کیا کیا گیا ہے, نیگیٹو کیش کرایا گیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ گئے, تحقیق گئی تیل لینے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تحقیق کرتے ہیں, ہم نے تو یوٹیوب پہ تحقیق کی ہے, تحقیق کہاں گئی؟ پاکستان میں تیل لینے. صحیح ہے, یہ ہے محقق. پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وضاحتی بیان دو. بھائی وضاحتی بیان دیا کہ یہ میرے پر الزام غلط لگائے تو پھر وہاں سے ایک نیا بیان آ جائے گا, پھر یہاں سے ایک نیا بیان جائے گا, پھر وہاں سے ایک نیا بیان. ہم تو اسی کام کے رہ گئے
دنیا میں اور کوئی کام رہا ہی نہیں پھر. تو آپ خود کیوں نہیں یہ کر لیتے کہ بھائی جب تک صاحب واقعہ سے مل نہ لو, آپ نہ کسی کے الزام کو سچا مانو نہ کسی کے الزام کو جھوٹا مانو. آپ بولو بھائی ہم مفتی طارق مسعود سے ملے نہیں ہیں, اگر ملیں گے تو پوچھ لیں گے, نہیں تو اس کے ہم کسی کو غلط نہیں کہتے, ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کے لیے خاموش رہنا اس وقت دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. کہ مجھے نہیں پتا, یہ لفظ زبان سے نہیں, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. ایسے لوگ جن کو اسلامک بینکنگ کی الف بے نہیں پتا, سود کی میرے سامنے بٹھاؤ, میں پوچھوں گا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بیان نہیں کر سکتے. وہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کا سودی بینکنگ میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. بے آپ کو کیسے پتا چلا کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک یقیناً. تو آپ کو کیسے, یعنی اس کی مثال ایسے ایک بہت بڑا سرجن جو ہے نا, وہ ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ, یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے. چھلے سے کام نہیں چلے گا, چھلے سے کام وہ ڈال دیتے ہیں نا ڈاکٹر, رنگ سے کام نہیں چلے گا. ایک رکشے والا بیٹھا ہو کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے. یعنی میڈیکل سائنس کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے اس ٹائم پہ یہی بنتا ہے. ڈاکٹر کہے گا تو کیسے فیصلہ کر رہا ہے میرے بھائی. اسلامک بینکنگ کے لیے مفتی تقی صاحب کی عمر گزری ہے, زندگی گزری ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن ایسے اسکالرز جن کو سود کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو وہ نہیں بتا سکتے, وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. او بھائی تم بولو یار ہمیں کیا پتا ہے یار, اتنے بڑے آدمی ہمیں کیا پتا, ہم تو فارغ لوگ ہیں ہم. لیکن ہے ہی نہیں نا زبان سے کوئی یہ اقرار کر لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ایک صاحب سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اب آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی, نمازی تھے. میں نے کہا آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, آپ نا نمازوں کا حساب کر کے قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں بچا, لیکن یہ ایک اللہ کا قرض ہے, اتنی نمازیں آپ کے ذمے شروع کر دیں. کہنے لگے میری رائے میں یہ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے کہا جو آپ کی رائے ہے, کیا آپ اتنے ماہر اتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے کیوں اتنے ڈپلومے کیے میں کوئی فقہ میں یا حدیث میں؟ یہ لفظ کتنا خطرناک ہے, میری رائے, میرا کانسیپٹ یہ ہے. بھائی تیرا کیا کانسیپٹ ہے؟ کتنے آرام سے ایک عامی آدمی اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اور تحقیق ہوتی نہیں ہے. پھر میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ کس دلیل کی بیس پہ آپ نے قضاء عمری کا انکار کر دیا. وہی بات ہے نا کہ اگلے سے جب بات کرو نا تو جس کو دلیل دینی چاہیے وہ دلیل دیتا نہیں ہے, الٹا آپ سے دلیل مانگنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ قضاء عمری پڑھی جائے. میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنی نمازیں جب جمع ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. دلیل تو آپ کے ذمہ ہے. حدیث میں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی ہے تو پہلے قضا پڑھی ہے آپ نے. اب 4 نمازیں قضا ہوں یا 4000, اس میں فرق کی کوئی دلیل بتاؤ آپ. دین اللہ احق ان یقضا, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے. جیسے انسانوں کے قرضے چکائے جاتے ہیں, اللہ کے قرضے بھی چکائے جاتے ہیں. توبہ سے یہ جرم معاف ہوگا کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا, اس کو پڑھنی تو اس ٹائم پہ تھی. ہر